برادران اسلام، جب انسان مجبور ہو، مقہور ہو، بے کس ہو، بے بس ہو، لاچار ہو، تو اس کی لاچارگی میں، اس کی مجبوری میں، اس کی بے بسی میں، بے کسی میں کون ہے جو اس کی سنتا ہے؟ صرف ایک اللہ۔ ایک اللہ ہی ہے کہ جب انسان کسی مصیبت کے اندر پھنسا ہو، کسی تکلیف کے اندر پھنسا ہو، یا کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہو، تو اس کی تکلیفوں کو دور کرنے والا، اس کی لاچارگی کو دور کرنے والا، اس کی مصیبت کو دور کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ تو دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی واقعات بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نوح علیہ السلام کا واقعہ لے لیں۔ نوح علیہ السلام، اپنا یونس علیہ السلام، اور یونس علیہ السلام جب اپنی بستی والوں سے ناراض ہو کر کے وہاں سے نکلتے ہیں اور کشتی کے اندر سوار ہوتے ہیں، کشتی کے اندر چلے جاتے ہیں، کشتی جب دریا کے درمیان میں جاتی ہے تو ہچکولے کھانا شروع کر دیتی ہے، ہچکولے کھا رہی ہے، اور قریب ہے کہیں کشتی جو ہے وہ ڈوب نہ جائے۔ تو اللہ کہتا ہے لگتا ہے کوئی شخص جو ہے، کوئی بندہ اپنے مالک کو ناراض کر کے آ گیا ہے، اس کے بغیر اس کے پوچھے ہی آ گیا ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ قرہ ڈالتے ہیں۔ جب قرہ ڈالتے ہیں تو یونس علیہ السلام کے نام نکلتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں، کشتی کا ملاح کہتا ہے، جو ڈرائیور ہے وہ کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ اللہ والے، اگر آپ کشتی کو چھوڑتے ہیں تو دوسروں کی جان بچ سکتی ہے، تو لہذا اگر آپ کشتی کو چھوڑ دیں اور دریا میں چھلانگ لگا دیں، دوسرے جو ہیں وہ بچ جائیں گے۔ اب یونس علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ کا سہارا، چھلانگ لگا دی دریا کے اندر۔ جب دریا کے اندر چھلانگ لگائی تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے سارے کا سارا بندوبست بھی کر دیا۔ آگے مچھلی آئی، یونس علیہ السلام کو نگل لیا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا۔ اب وہ مچھلی جو ہے جس نے یونس علیہ السلام کو نگلا ہے، نگلنے کے بعد سمندر کی تہوں کے اندر چلی جاتی ہے۔ جب سمندر کی تہوں کے اندر چلی جاتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، کہ یونس علیہ السلام نے ظلمات کے اندر پکارا۔ جس وقت بالکل مجبور ہو چکے تھے، مقہور ہو چکے تھے، بے بس ہو چکے تھے، بے کس ہو چکے تھے، لاچار ہو گئے تھے، کہ اب ظلمات، ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو، ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو۔ اب وہاں پر ظلمات کا لفظ جو ہے وہ جمع کے لیے استعمال ہوا ہے، کہ کتنے اندھیرے ہیں کہ جہاں پر یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کو اپنی بے کسی کا اظہار کر رہے ہیں، بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں اللہ کے سامنے۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ نمبر 2، سمندر کا، اس دریا کا اندھیرا۔ نمبر 3، تہ کے اندر، اوپر بھی نہیں، تہ کے اندر کتنے اندھیرے ہو گئے، اور کتنے اندھیروں کے اندر یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، رب العالمین کو ندا دی، اللہ کو آواز دی کہ اللہ، اس لاچارگی کو اور اس بے بسی کے اندر پھنسے ہوئے، اس تکلیف کے اندر پھنسے ہوئے، اگر اس تکلیف کو دور کر سکتا ہے تو وہ اللہ ہی کر سکتا ہے، رب العالمین ہے۔ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس وقت یونس علیہ السلام نے یہ الفاظ ادا کیے، اللہ الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین،
لیکن جو ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، میں تیرے بندے سے ہی ہوئی ہے، اللہ میں تجھ کو پکار رہا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن مجید میں کہا کہ اگر یونس علیہ السلام اس وقت ہم کو نہ پکارتے، نہ ندا دیتے، نہ آواز دیتے اس بے کسی کے اندر، بے بسی کے عالم میں، تو ہم قیامت تک ان کو مچھلی کے پیٹ کے اندر رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اللہ رب العالمین نے اسی طرح مچھلی کو حکم دیا، آرڈر دیا، وہ مچھلی باہر آئی، جس طرح نکلا تھا اسی طرح باہر نکال دیا۔ لیکن یہ کس کا آرڈر تھا، کس کا حکم تھا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو قرآن مجید میں بیان کیا۔ اگر یہ ہوتا حدیث کے اندر تو ماننے والے انکار حدیث جو ہے نہ مانتے، وہ کہتے نہیں یہ تو حدیث کے اندر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مچھلی نکل بھی دے پھر نکال بھی دے۔ لیکن ماننا مجبوری کیوں بنا ان کی؟ اس بنا پر کہ یہ قرآن کے اندر موجود ہے، یہ واقعہ قرآن مجید کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اور اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے اس واقعے کو سبق آموز بنا دیا ہے۔ آگے چلیے، ایوب علیہ السلام کتنی بیماری کاٹی، کتنی مصیبت کاٹی، اور بیماری کے اندر ہیں، وہاں پر کیسے الفاظ آئے؟ تو وہاں پر بھی یہی الفاظ ہیں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، نادا ربہ، کہ جب اتنی تکلیف کاٹ چکے، اتنی مصیبت کاٹ چکے، اتنی بیماری کاٹ چکے، 17-18 سال کا عرصہ گزر گیا، اسی طرح بیماری کے اندر، اس مصیبت کے اندر، اور اس تکلیف کے اندر، اور اس بیماری کے اندر، لاچارگی کے اندر، بے بسی کے عالم میں کیا کہتے ہیں؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ رحم کرنے والا تو ہی ہے، مالک رحم کرنے والا تو ہی ہے، میں تو لاچار ہوں، میں بے کس ہوں، تیرا بندہ بے بس ہوں، اس تکلیف کے اندر میں پکار رہا ہوں، تجھی کو پکار رہا ہوں، میں نے کسی کو تیرے ساتھ نہیں پکارا ہے تو تجھے پکارا ہے، اور ان بیماریوں کو دور کرنے والا ہے تو اللہ تو ہی دور کرنے والا ہے، ان تکالیف کو دور کرنے والا ہے تو اللہ تو ہی دور کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جیسے ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، رب العالمین کہاں بیماری تھی، وہ بیماری کدھر گئی، اور پھر حکم دیا کہ جاؤ، جا کر کے نہاؤ، فلاں جگہ پر چشمہ پھوٹا ہے، وہ چشمہ پھوٹا ہے، اور جب چشمہ پھوٹا ہے اس سے نہا لو، اللہ رب العالمین ساری کی ساری بیماریوں کو دور کر دے گا۔ اللہ کا حکم آیا، اللہ کا آرڈر آیا، رب العالمین نہائے، نہانے کے بعد کہاں گئی بیماری؟ کچھ بھی نظر نہیں آیا، معلوم ہوتا بیمار ہوئے ہی نہیں تھے۔ لیکن یہ سارا کچھ کس نے کر کے دکھایا؟ اللہ نے۔ تو اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعا، کہ جب بھی کوئی مجبور، بے کس، بے بس، لاچار آدمی مجھے پکارتا ہے، کون ہے پکار کو سننے والا؟ اور وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اس مصیبت کو ٹالنے والا، اس مصیبت کو دور کرنے والا، تکلیف کو دور کرنے والا کون ہے؟ سبھی کہتے ہیں اللہ، ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے۔ اور جب مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہونے کے بعد وہاں سے کفار دوڑے ہیں، نے کہا کہ اب مکہ پہلے تو ہماری کسٹڈی میں تھا، پہلے تو ہمارے ہینڈ اوور تھا، لیکن اب ہمیں چھوڑنا پڑے گا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں اور وہی سربراہ بنیں گے، اللہ رب العالمین انہی کو سربراہ بنا رہا ہے۔ تو اس وقت ان بھاگنے والوں کے اندر ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی شامل ہے، اکرمہ بن ابی جہل۔ اب بندرگاہ کے اوپر آتا ہے، جدہ کی ہیں، جب بندرگاہ پر آتا ہے کشتی میں سوار ہوتے ہیں، سارے کے سارے جب سوار ہوتے ہیں، کشتی جو ہے جب جاتی ہے دریا کے درمیان میں ہچکولے کھانا شروع کر دیتی ہے،
اب اس کے بعد کشتی کا ملا جو ہے وہ کہتا ہے سارے کے کہتا ہے پکارو اللہ کو پکارو. اب کوئی جو ہے وہ اپنے لات کو پکار رہا ہے، کوئی منات کو پکار رہا ہے، کوئی حبل کو پکار رہا ہے، کوئی کسی سے مدد مانگ رہا ہے، کوئی کسی سے ہیلپ مانگ رہا ہے. لیکن کشتی کا ملا کہتا ہے یہاں بچانے والا ہے تو صرف ایک ہی ہے. اس لاچارگی کے عالم میں، اس مجبوری کے عالم میں، بے بسی کے عالم میں، بے کسی کے عالم میں اگر بچانے والا ہے تو ایک ہی ہے. وہ کون ہے؟ اللہ. اللہ، صرف اللہ ہے، اللہ ہی ہے. اب وہ اکرمہ جب یہ بات سنتا ہے، سننے کے بعد وہ کہتا ہے، دل کے اندر یہ سوچتا ہے کہ اسی بنا پر تو مکے کو چھوڑا، مکے سے بھاگے اور اس کو مکہ چھوڑنے کے لیے دوڑے کہ ہمیں ایک اللہ کو نہ ماننا پڑ جائے. تو ہم تو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں اور بتوں کے سہارے لینے والے ہیں. اگر ایک اللہ نے ہی بچانا ہے تو پھر آگے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہیں سے واپس آتا ہے، وہاں سے کشتی سے اترتا ہے، سیدھا مکے آ جاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے. کہتا ہے بچانے والا کون ہے؟ صرف ایک ہی اللہ ہے. پھر اللہ نے بچانا تو پھر کیوں نہ مدد اسی سے مانگی جائے، ہیلپ اسی سے مانگی جائے. بے بسی کے عالم میں، بے کسی کے عالم میں، لاچارگی کے عالم میں، تکلیف کے عالم میں، مصیبت کے عالم میں اگر اسی نے بچانا ہے تو پھر اس کو چھوڑ کے کیوں بھاگیں؟ اب اسی کی طرف جاتے ہیں، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. کیا جب پوچھا گیا تو فرمایا الہ، کون ہے الہ؟ اللہ، ایک اللہ ہی ہے، ایک اللہ ہی ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے بچانے والا، تکلیفیں دور کرنے والا، اور یکشف السوء، مصیبتوں کو دور کرنے والا؟ ایک اللہ. اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی پہچان کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے ہی ہمیں ہیلپ طلب کرنے کی، مدد مانگنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.